السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ عقیدے کے اس درس میں ہم تمام موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص نیت ہم تمام کو عطا فرمائے اور اس عقیدے کو جو ہم سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں ہمارے لیے دعوت کے راستے میں معاون بنائے اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے. آمین. گزشتہ درسوں میں جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کتاب الاصول الثلاثہ سے، میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ اس کا مراجعہ کر لیں کہ آخری بات کون سی ہمارے ساتھ تھی. تو جیسے مجھے یاد ہے کہ انواع العبادہ، عبادت کی بہت ساری قسمیں ہم نے سنا تھا. ان قسموں میں سے رغبت، رہبہ، الخشوع، الانابہ، یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ تھیں کہ ان چیزوں میں سے آج جہاں ہم نے بات چھوڑی ہے وہاں سے ہم اپنی بات شروع کریں گے. یہ ساری عبادت کی قسمیں ہیں جس کو جاننا میرے لیے آپ کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ اس کو ہم جانیں گے نہیں، پہچانیں گے نہیں تو لوگوں کو کیسے بتائیں گے کہ یہ شرک ہے، یہ توحید ہے. تو آخری بات جو ہمارے ساتھ تھی الخشیہ. خشیہ عام زبان میں ہم سنتے ہیں خشیت الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف. خوف، خشیہ، یہ باتیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں تو تین باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ تھوڑی توجہ سے اسے سنیں. ایک رغبت ہے جو عبادت ہے. رغبت کے معنی کسی اچھی چیز کی خواہش کرنا، مجھے اس کی رغبت ہے، مجھے اس کی خواہش ہے، مرغوب. رہبہ کسی ایسی چیز جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ اس سے دور بھاگیں، آپ اس سے دور بھاگیں. الخشوع اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر. یہ تینوں انبیاء کی صفات ہیں اور یہ چیز صوفیوں کے لیے رد ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہم کرتے ہیں، اس کی جنت کی تڑپ نہیں رکھتے، اس کی جہنم سے ہم نہیں ڈرتے، ایسی عبادت کرتے ہیں. یہ بات غلط ہے. آدمی جنت حاصل کرنا چاہتا ہے اور دوزخ سے بچنا چاہتا ہے. میں نے آپ کے سامنے گزشتہ درسوں میں ایک فرق بتایا تھا کہ خوف اور خشیت میں کیا فرق ہے. کوئی بتا سکیں گے؟ خوف کے معنی بھی ڈر، فیئر، خشیت کے معنی میں بھی ڈر. دونوں میں فرق کچھ ہے. میں نے بتایا تھا، کوئی صاحب نے لکھا ہے تو بتائیں کہ کیا خشیت اور خوف میں کیا فرق ہے؟ ہاں، ہم نے بتایا تھا الخوف، الخشیہ نوع من الخوف، یعنی خوف عام سا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ سے آدمی ڈرتا ہے، اور اس سے تھوڑا اسپیشل وہ خشیت ہے. الخشیہ خوف یشوبہ تعظیم، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت سے ملا جھلا اللہ کا ڈر. ایک تو اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور اس سے بھی تھوڑا آگے جب بڑھ جاتا ہے تو وہ خشیت ہے، خشیت الہی. یہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، گزشتہ درسوں میں ہم بتا چکے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف آیتوں میں کہا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی بہت ساری آیتیں اس میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدمی کو ڈرنا چاہیے. خوف کے معنی بھی ڈر کے ہیں، خشیت کے معنی بھی ڈر کے ہیں،
لیکن خشیت وہ ڈر ہے جس میں اللہ کی تعظیم شامل ہے بہت زیادہ. اور اسی طرح ایک اور چیز اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں سے ایک عبادت انابت کہتے ہیں. انابت بھی ہم پڑھ چکے ہیں, آپ کے پاس لکھا ہوا ہے انابت ہے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الزمر آیت نمبر 50 پر 4 جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ, یعنی الرجوع جیسے تابہ کے معنی واپس پلٹ جانا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف واپس آ جانا. لیکن کہتے ہیں توبہ کے معنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آ جانا, انابت کے معنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف واپس آ جانا. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے ادریس بھائی؟ دونوں میں فرق ہم نے بتایا تھا. ہاں انہوں نے دقیق سا, جیسے خوف اور خشیت میں فرق ہے ویسے ہی فرق ہے توبہ میں اور انابت میں. جیسے کہا ایک انسان ہے توبہ کر سکتا ہے, گناہوں سے توبہ کر لیا بس بات ختم ہوگی. لیکن ایک انسان ہے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ کیا گناہوں سے, اب پوری تضرع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا, اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا, اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگا. یہ ہے انابت اللہ. ایک شخص سے گناہ کیا, توبہ کیا, دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ پلٹ آیا. اسی لیے اللہ نے کہا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. تو عبادت کی قسموں میں سے ہم نے پڑھا خوف عبادت کی قسم ہے, خشیت عبادت کی قسم ہے اللہ کا ڈر, اور انابہ اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح پلٹ کر آ جانا, اللہ تعالیٰ سے گناہوں کے بعد, گناہوں کی زندگی چھوڑنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف واپس آ جانا. اور اسی طرح ایک اور چیز عبادت کی قسموں میں سے ہے الاستعانہ, ہے ہمارے پاس ہے نہیں الاستعانہ. ہم لوگ نماز پڑھتے نہیں, نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. مطلب میری زندگی, آپ کی زندگی, بہت سارے ایسے ہیں جن کی زندگیاں 14 سال 15 سال 20 سال 30 سال, ہماری 40 سال 45 سال گزر چکی. لیکن بہت کم لوگ ہیں جو معنی کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اور یہ عبادت کی ایک قسم ہے الاستعانہ, مدد چاہنا. استعانہ مدد چاہنے کو کہتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں کہی. اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ, جب تم مدد چاہو تو کس سے مدد چاہو؟ اللہ سے, اللہ سے مدد چاہو. الاستعانہ کس کو کہتے ہیں؟ مدد چاہنے کو کہتے ہیں. کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں, کسی سے بولیں بھائی ذرا مجھے ہیلپ کرنا, مدد چاہنا مطلب ہیلپ کرنا, سپورٹ کرنا. کسی سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ ذرا میری مدد کیجیے, تو یہ جو ہیلپ کسی سے جو آپ مانگ رہے ہیں, مدد مانگ رہے ہیں, 2 ٹائپ کا ہوتا ہے. استعانہ کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے؟ 2 ٹائپ کا ہوتا ہے. الاستعانہ بشیء لا يقدر الا اللہ عز وجل, کسی سے آپ ایسے کام میں مدد چاہیں وہ کام صرف اللہ ہی کر سکتا ہے, یہ آدمی نہیں کر سکتا. آپ اس سے مدد چاہیں, اگر کوئی مدد چاہتا ہے تو یہ شرک ہے. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ شرک. یعنی ایسا کام جو اللہ کر سکتا ہے, ہم ایسے کسی آدمی سے ہم بولیں کہ تم یہ کام میں میرا سپورٹ کرو,
نہیں کر سکتے. جیسے کوئی بھی عبادت کی قسم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتا ہے اور کسی اور سے ہم وہ مدد چاہ رہے ہیں تو کہا کہ یہ شرک ہے. اور ایک دوسری چیز مدد چاہنے کی فیما یقدر علیہ المخلوق، مخلوق وہ کر سکتا ہے. جیسے کوئی آپ دیوار بنا رہے ہیں، اپنے کسی ساتھی سے کہیں بھائی یہ ذرا میرا ہیلپ کرنا، یا یہ بینچ رکھ رہے ہیں تو بولیں کہ ذرا میرا ہیلپ کرنا، صحیح ہے، یہ جائز ہے. لیکن ایسا کوئی کام جو صرف اللہ کر سکتا ہے، بارش برسانا، زمین سے اناج اگانا، کسی کو دولت دے دینا، اس میں کسی کا سپورٹ آپ نہیں لے سکتے ہیں، کسی کا تعاون نہیں لے سکتے ہیں. البتہ دنیا کے جو کام ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. ایک دوسرے کا تعاون کرو، دنیا کے جو کام ہیں اس میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرو، اور غلط چیزوں پر ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو. یعنی مطلب غلط چیز کیا ہوتا ہے؟ ایک چور ہے، اس کو چوری کرنا ہے، وہ آپ کے پاس آ کر کہہ رہا ہے میں چوری کے لیے جا رہا ہوں، ذرا مجھے وہاں تک ڈراپ کر دینا. تو اگر آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ تعاون علی الاثم والعدوان. کسی کے پیسے چرانے جا رہا ہے، کسی کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے لیے آپ ہتھیار دے رہے ہیں، اس کا تعاون کر رہے ہیں. کہا کہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں، گرچہ کہ وہ اس کے مقدور میں ہے. البتہ کوئی نماز پڑھنے کے لیے مسجد تک جانا چاہتا ہے، دور کا سفر ہے، آپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے وہاں تک چھوڑ دیجئے، میں نیک کام کے لیے جا رہا ہوں. کہا کہ اس میں آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کے مدد میں ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ استعانہ، مدد چاہنا ایک عبادت ہے. اس کی دو قسم ہیں. ایک قسم وہ ہے جو صرف اللہ کر سکتا ہے، اس سے آپ اس معاملے میں کسی اور سے آپ مدد چاہیں گے جو اس کے طاقت میں نہیں ہے تو یہ شرک ہے. دوسرا وہ جو کوئی آپ کا ساتھی ساتھ دے سکتا ہے، اس کا سپورٹ آپ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے ایسا تمام کام جو صرف اللہ کر سکتا ہے، وہ کام کیا کیا ہیں ذرا بولیے. جیسے انہوں نے مثال دی جلب الرزق، یعنی کسی کے لیے رزق مہیا کرنا، روزی روٹی کا سامان بنانا. کون بنا سکتا ہے؟ اللہ. ہم کسی سے کہیں ارے آپ صاحب ہیں، داتا ہیں، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں. یہ جو اولیاء کے نام لوگوں نے رکھے، داتا گنج، یہ سارے ہیں، یہ ساری چیزیں غلط ہیں. وَدَفْعُ الضَّرَرِ فَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا اللَّهِ، یعنی کسی نقصان سے بچانا صرف اللہ بچا سکتا ہے. کالاستعانۃ بالاموات، مردوں سے اگر کوئی مدد چاہتا ہے، قبر والے کے پاس جا کر کہتا ہے کہ خواجہ میرے کاروبار میں برکت دے دیجئے، میرے دکان کو آپ بس گاہک آتے رہیں، بیپار صبح سے شام تک ہوتے رہے. یہ خبر والے کے ہاتھ میں نہیں، یہ استعانہ ہے، یہ شرک ہے. والاستعانۃ بالجن والشیاطین، جن اور شیاطین سے مدد مانگنا یہ بھی شرک ہے. ھذا شرک اکبر، یہ بڑا شرک کہلاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں ہیں، مدد صرف اللہ سے حاصل کی جا سکتی ہے. عبادت کی ایک اور قسم جو آپ کے پاس شیخ نے لکھا ہے، الاستعانہ کے بعد لکھا الاستعاذہ. الاستعاذہ، الاستعاذہ کسے کہتے ہیں؟ یہ باریک باریک چیزیں ہیں، آپ کو جاننا ضروری ہے. نہیں جانیں گے، علم آسانی سے نہیں آتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، تب جا کر آتا ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ یہ ساری عبادتیں ہیں، جیسے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم زندگی بھر پڑھتے ہیں. الاستعاذہ قرآن میں کہاں ہے؟ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد
مغرب کے بعد اور سونے سے پہلے 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سوتے تھے. ہم پڑھ کر سوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عادت مبارکہ تھی، پڑھ کر سوتے تھے. اور یہ ہے الاستعاذہ، جس ان صورتوں میں اور کہا کہ اس سے بہتر اللہ کی پناہ کوئی اور نہیں. وہ کیا ہے؟ آیت الکرسی 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ، سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد 3 مرتبہ، مغرب کے بعد، فجر کے بعد اور پھر سونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. آخر استعاذہ کا کیا مطلب ہے؟ الاستعاذہ طلب الالتجاء الى من يمنعك من محظور تخافہ، یعنی ایسی ذات کی پناہ میں آ جانا جو آپ کو ایسی چیز سے بچا سکے جس سے آپ ڈرتے ہیں. یعنی اللہ کی پناہ میں آپ آ جاتے ہیں کسی برائی سے بچنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں. تو اس کا معنی کیا ہے؟ استعاذہ. سمجھ میں آپ کو استعاذہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کسی خوف سے، کسی نقصان سے بچنے کے لیے آپ اللہ کی پناہ طلب کریں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں. قل اعوذ برب الناس. والاستعاذہ نوع من العبادہ، یہ بھی ایک عبادت ہے. بہت سارے ہیں، کوئی خبر کا سہارا لیتا ہے، جیسے مشرک ہیں، کوئی درگا ہے، ان کے دیوتا ہیں، ان کے دیوتاؤں کا سہارا لیتا ہے، جن اور شیطان کا سہارا لیتا ہے. یہ سارا شرک ہے. اور ہم موحد ہیں جو کہتے ہیں قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ، یعنی قل اعوذ برب الفلق، آیت الکرسی پڑھتے ہیں. تو عرب کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ جاہلیت کے زمانے میں کسی جگہ عرب کے لوگ سفر کرتے تھے، صحراؤں میں، جنگلوں میں سفر کرتے کرتے کسی جگہ وہ اترتے تو وہاں کا جو جن ہوتا تھا بڑا، اس کی پناہ میں آ جاتے تھے. بولتے کہ یہاں ہم کو کچھ نقصان نہیں پہنچنا، اس کے لیے ہم یہاں کا جو بڑا جن ہے اس کی پناہ میں ہم آتے ہیں، اس کی پناہ ہم. تو اسی لیے کہا اعوذ بسید ھذا الوادی، اس وادی کا جو سردار جن ہے اس کے پناہ میں ہم آ جاتے ہیں. کوئی سانپ، بچھو، دوسرا کوئی شیر، چیتا ہم کو نقصان نہ پہنچائے. تو یہ بیوقوف تھے جو اس کی پناہ مانگتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سنت بتلائی تو کہا من نزل منزلا، تم میں سے کوئی کسی جگہ اترے، کسی گھر میں جائے، کسی جگہ پناہ لے تو یہ دعا پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی. اس کے بدلے میں اور کہا لم یضرہ شیء حتی یرتحل من منزلہ ذلک، کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گی جب یہ معمولی دعا پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. تو یہاں ایک چیز نوٹ کریں، ایک اللہ کی پناہ میں آنا، قل اعوذ برب الناس، میں سارے لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. اور اس دعا میں کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کلمات ہیں میں اس کی پناہ میں آتا ہوں. یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی پناہ میں آنا اور اللہ کی صفت، اور یہ بھی جائز ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. تو جب آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور یہ بالکل بدل ہے ان مشرکوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہم جن کی پناہ میں آتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا مت کہو، اور کہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلمات کی پناہ میں آتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق، تو یہ 2 صورتیں آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بڑی پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے. اور وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اس میں آپ یہ بھی ہے. حسد کے معنی کیا ہے؟ انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ جلسی کہتے ہیں. تو یہاں حسد کے معنی عین کی بھی ہے. عین، نظر لگنا، نظر لگنا، جو نظر لگتا ہے. اور یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ آدمی کو نظر لگ جاتی ہے، اور اس کے لیے بھی دعا سکھائی گئی اور کہا کہ حاسد کیا کرتا ہے؟ یتمنا زوال النعمت عن الغیر، یعنی دوسرے کے پاس جو نعمت ہے میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی کیا ہو؟ وہ نعمت نہ ہو. حسد یہی کرتا ہے. ومن شر حاسد اذا حسد. تو اس میں سے جو نظر لگانے والا ہوتا ہے اس کی نظر لگ جاتی ہے کسی چیز کو، کہا کہ اس سے بھی اس دعا میں یہ ہے، آدمی اس دعا کو پڑھے تو نظر سے بھی بچ جاتا ہے. قل اعوذ، جیسے میں نے کہا آیت الکرسی، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، اور قل اعوذ برب الفلق، یا جیسے ترتیب کے ساتھ قل سورہ اخلاص اور معوذتین آپ ترتیب کے ساتھ پڑھ دیں. تو آدمی ان چیزوں کو پڑھتا ہے تو جیسے کہا شیخ لکھتے ہیں استعذ باللہ وبہذہ الاسماء والصفات، آپ ان صورتوں کو پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی کے پناہ طلب کریں اور دنیا کی تمام مصیبتوں سے آپ بچ جائیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا ما تعوذ متعوذ بمثلہما. یہ جو دو صورتیں ہیں قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، اس سے بہتر اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے آپ کو کوئی چیز نہیں. آسان صورتیں ہیں، آپ بار بار پڑھیں، سونے سے پہلے پڑھیں، نمازوں کے بعد پڑھیں، بچوں کو پڑھ کر دم کریں، چھوٹے بچوں کو، اور سب سے بہترین صورتیں. اور جیسے شیخ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی پڑھتے تھے اور سورہ اخلاص، اور یہ دو صورتیں ہر نماز کے بعد، اور خاص کر مغرب کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پڑھتے تھے. اور رات میں اگر آدمی پڑھ کر سوتا ہے تو اس کی نیند خراب نہیں ہوتی، شیطان نیند میں وسوسہ نہیں ڈالتا، اور ڈراؤنے خواب نیند میں نہیں آتے. لیکن آدمی ان چیزوں کو پڑھے. اور ایک چیز جو عبادت کے طور پر ہمارے ساتھ ہے، استغاثہ. شیخ نے کتاب میں لکھا ہے، تو آپ ترتیب کو یاد رکھیں. ہم پڑھ رہے ہیں عبادت کی قسمیں کیا کیا ہیں. تو ہم نے اپنی بات شروع کی الخشیہ، الرغبہ، الرہبہ، اور پھر الانابہ، اور اس کے بعد الاستعاذہ. اب ہے الاستغاثہ. الاستغاثہ بڑا مشکل لگتا ہے، اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ آسان کیا کریں گے؟ غوث. دیکھیے کیسا لفظ ہے، لوگوں نے اسے کیسے بدل لیا ہے. غوث یعنی ایک دم، جیسے انگریزی میں آپ کہیں گے یس وہ یس کال، نا کیا بولتے اس کو، یعنی آدمی ایمرجنسی میں جگہ جگہ آپ نے بہت دیکھا ہوگا ایس او ایس کال، آپ کو کوائن ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی. باہر ملکوں میں جب دیکھیں گے آپ تو، یا موبائل میں وہ سسٹم دیکھیں گے تو نیٹ ورک نہ ہو تب بھی وہ کال جائے، ایسا کچھ انہوں نے سسٹم بنایا. تو الغوث یعنی انتہائی مشکل وقت میں پکارنے کو کیا بولتے ہیں؟ غوث. استغاثہ دہائی دینا، یعنی بالکل مصیبت آ گئی ہے تو آدمی پکارتا ہے تو کسے پکارے گا؟ اللہ کو پکارے گا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانفال آیت نمبر 9 میں اللہ نے کہا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم. یہ استغاثہ یہ عبادت کی ایک قسم ہے، اور وہ ہے بڑی مشکل کے وقت اللہ کو پکارنا. آئی بلا ٹال تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں اللہ یہ ایسی بلا آئی ہے تو ٹالنے والا ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے بڑی مشکل کے وقت. اور جیسے اسی طرح کہتے ہیں استغاثہ یہ بھی دو ٹائپ کا ہوتا ہے. ایک الاستغاثۃ بالمخلوق
فیما لا یقدر علیہ، یعنی کوئی ایسی مشکل آپ پر آ گئی، اللہ نہ کرے، صرف اللہ اس مصیبت کو دور کر سکتا ہے. آپ کسی آدمی سے مدد چاہیں کہ یہ میری مصیبت جو آئی ہے، کوئی آدمی بہت بیمار ہو جائے، وہ کسی آدمی سے، ڈاکٹر سے کہے کہ آپ میری اس بیماری کو دور کر دیجئے، کہا کہ نہیں، شافی اللہ تبارک و تعالی ہے. اس بیماری جیسے بہت سارے، کوئی بچہ بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کے ہاتھ پیر پکڑے تھے، ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو بچا لیجئے. ارے ڈاکٹر تھوڑی بچائے گا، مصیبت آئی ہے، لیکن بچانے والا کون ہے؟ اللہ. ایک سبب ہے، ڈاکٹر اور اس کی دوائی ایک سبب ہے، لیکن اس دوا میں تاثیر پیدا کرنے والا اور ایسے اسباب دینے والا، مسبب الاسباب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. فالاستغاثۃ بالاموات، یعنی میت سے، مرے ہوئے لوگوں سے مدد چاہنا، جیسے بہت سارے ہیں قبروں کے پاس، درگاہوں کے پاس، یا شیطانوں سے، جن سے، یہ سارے کا سارا شرک کہلاتا ہے. لیکن اگر کوئی کسی مشکل میں، جیسے کوئی صاحب بائک پر جا رہے تھے، اچانک ٹریفک میں بیگ ان کا نیچے گر گیا، اب کوئی جا رہا ہے، زور سے پکارا، ارے بھائی ذرا وہ بیگ دے دینا، بول سکتا ہے کہ نہیں بول سکتا؟ بول سکتا ہے. قرآن کہتا ہے فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، تو اس نے مدد چاہی، دہائی دی اس آدمی سے جو اس کے قوم کا تھا، اپنے دشمن کے خلاف. سورۃ القصص اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا، آیت نمبر 15. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مشکل کے وقت، ایک دم ایمرجنسی کی حالت میں، جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر سکتا ہے، کسی آدمی سے اگر آدمی مدد لیتا ہے تو وہ شرک ہے، اور کسی عام آدمی کر سکتا ہے، اس سے مدد لے سکتا ہے، تو کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح ایک اور عبادت کی قسم ہمارے ساتھ ہے الذبح. الذبح، ذبح کرنا، کیا بولیں گے اسے؟ سلیٹرنگ، ذبح کرنا، سیکریفائس یا ذبح کرنا، سلیٹرنگ. ہاں کیا بولیں گے ادریس بھائی؟ الذبح، سیکریفائس، ذبح کرنا. تو اس سلسلے میں سورۃ الانعام آیت نمبر 162 اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. سورۃ الانعام 162، اس میں بتایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور موت صرف اللہ کے لیے ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے. اور سنت سے ثابت ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے اس آدمی پر جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے نام سے ذبح کرے. ایسے جو جادوگر ہیں، عامل ہیں، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی شفا کے لیے وہ لوگ جاتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کے پاس کہتے ہیں کہ جانور ذبح کرو، اللہ کا نام مت لینا، تمہارا بیمار اچھا ہو جائے گا. اب یہ جو جانور ذبح ہوتا ہے وہ جن اور شیطان کے لیے ہوتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ بیماری جن اور شیطان کی وجہ سے ہے، اور اس جانور پر اللہ کا نام مت لینا، تمہارا بیمار اچھا ہو جائے گا. تو یہ شرک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ مختصر آپ سنیں گے تو ذبح یعنی آدمی جو جانور ذبح کرتا ہے وہ 4 قسم کا ہوتا ہے، 4 ٹائپ کا ہوتا ہے. میں مختصر بولتا ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے. ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کے لیے. یہ جائز نہیں، یہ کسی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی تعظیم کے لیے آدمی ذبح کرتا ہے تقرب حاصل کرنے کے لیے، تو یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ عبادت ہے، صرف اللہ کے نام پر ذبح ہونا چاہیے. کسی اور کے لیے کرتا ہے تو شرک ہے، اس لیے کہ مالی عبادت ہے، کسی جن کے نام پر، شیطان کے نام پر، اس کو خوش کرنے کے لیے اگر کرتا ہے تو یہ غلط ہے اور شرک کہلاتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ،
اپنے رب کے لیے نماز پڑھی اور قربانی اسی کے نام کی کیجیے. تو کسی اور کے نام سے یا اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے تو یہ شرک کہلاتا ہے. اور اسی طرح ایک دوسرا آدمی گوشت کھانے کے لیے ذبح کرتا ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کسی کی تقرب کے لیے، تعظیم کے لیے نہیں، وہ ضرورت کے لیے ذبح کرتا ہے، اور یہ عبادت نہیں ہے. گوشت کے لیے ذبح کرتا ہے، 4-5 آدمی مل گئے، 10 آدمی، ایک بکرا ذبح کر لیا، گوشت بانٹ لیا، کوئی حرج نہیں. تیسرا، خوشی کے لیے شادی میں، ولیمے میں کوئی آدمی ذبح کرتا ہے، یا کوئی بہت دنوں کے بعد کوئی آیا ہے تو جو عرب کے لوگ کسی مہمان کے آنے پر جانور ذبح کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ ولیمہ، ہر تقریب کو ولیمہ کہا جاتا ہے. کہا کہ کوئی حرج نہیں، آدمی کر سکتا ہے. ایک اور چیز، چوتھی چیز، آدمی ذبح کرتا ہے صدقہ کرنے کے لیے، صدقہ کرنے کے لیے غریبوں پر، مسکینوں پر، اور یہ سنت ہے اور یہ عبادت میں داخل ہے، یہ عبادت میں داخل ہے، اور وہ صرف اللہ کے نام سے ہوگا اور غیر اللہ کے لیے ہرگز نہیں ہوگا، تب تو وہ شرک کہلائے گا. اور اسی طرح آخری چیز جو عبادت میں شامل ہے وہ نذر ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نذر و نیاز. کیا کہتے ہیں؟ نذر و نیاز، نظر مانتے ہیں. نظر کا معنی کیا ہے؟ الزام الشیء، کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر لینا جو اللہ نے لازم نہیں کیا ہے. یعنی آپ خود بولیں کہ اگر میرا ایک کام ہو گیا، جاب مل گیا، تو میں ایک 50 لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، اللہ بولا کھلاؤ بول گئے. آپ خود کیا کر لیے؟ اپنے اوپر لازم کر لیے. تو آپ کو پورا کرنا ضروری ہے. آپ کو کیا کرنا ضروری ہے؟ پورا کرنا ضروری ہے. لیکن اگر معصیت کی نظر اگر آپ مانتے ہیں، کوئی مانتا ہے، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک صاحب نے کہا کہ کولم درگاہ میں ہم ایک 10 لائٹ جلائیں گے. منت مانگی تھی کہ 10 لائٹ ہم کیا کریں گے، وہاں روشن کریں گے. وہ کسی بچے کا کوئی کیس تھا. تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ نظر پورا کرنا ضروری ہے. اب یہ صاحب موحد بن گئے، اب اس کے بعد گھر میں کچھ پریشانیاں آنے لگیں، بیوی بار بار کہتی دیکھیں ہمیں وہ نظر پورا نہیں کرے، نہیں اس وجہ سے جو پریشانیاں آتی سو. اب کیا کرنا ہمیں؟ کولم درگاہ جا کو وہ نظر کیا کرنا؟ پورے کرنا. العیاذ باللہ. صحیح نہیں. اگر نیکی کی نظر ہوتی تو آدمی اسے پورا کرے گا. جیسے کہا کہ اسی لیے کہتے ہیں وَدَلِيلُ النَّذْرِ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. سورة الدہر، سورة الانسان، آیت نمبر 7. آیت نمبر 7 جس میں اللہ نے کہا کہ وہ اپنی نظر پوری کرتے ہیں. نظر آدمی پوری کرنا چاہیے. اگر آپ کوئی نظر مان لیتے ہیں تو آپ کو پورا کرنا ضروری ہے. یعنی آپ نے کہا کہ اللہ اگر یہ میرا کام ہو جائے تو میں 100 روپے خیرات کروں گا. کام ہو گیا تو آپ کیجئے. اور ویسے بھی آدمی پہلے اللہ کی راہ میں دے دے، پھر اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میرے اس کام کو پورا فرما. تو نظر عبادت ہے. تو لیکن اگر کوئی کسی قبر کے لیے نظر مانتا ہے، قبر کی منت مانگتا ہے، نظر و نیاز کرتا ہے، جیسے کنڈوں کی عید میں بہت سارے نظر و نیاز مانے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جو مشرکانہ ہیں اور یہ توحید سے بہت دور ہیں، اور یہ گناہ کی نظر ہے. اور بہت سارے گناہ کی نظر، جیسے میں نے یہ مثال دی، یہ معصیت کی نظر ہے، اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن نَذَرَ أَن يَعْصِ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ. جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی نظر مانی، کسی نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نظر مانی کہ میرا بچہ اگر پاس ہو گیا تو میں اسے ناچ گانا سکھاؤں گا یا اس کے بال ایسے بناؤں گا جو شریعت میں جائز نہیں ہے، قزع جسے کہتے ہیں. تو کہا کہ ساری چیزیں ہیں، نیکی کی نظر مانی جا سکتی ہے، پوری کی جا سکتی ہے. جیسے پہلے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ نظر مانتے تھے
کہا کہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے نرینا اولاد ہوئی تو فلاں درگاہ تک میں چل کے جاؤں گا. آج کے زمانے میں مشرک نظر مانتے ہیں کہ فلاں درگاہ پر میں چادر چڑھاؤں گا. العیاذ باللہ. یہ نظر ہے، معصیت ہے، شرک ہے، گناہ ہے. آدمی کہا کہ ایسی نظر نہیں ہے. اطاعت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی اگر کوئی نظر مان لیتا ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے. اگر معصیت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے صحابہ آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مقام بوانا پر ہم نے قربانی کی نظر مانی ہے، جانور ذبح کرنے کی نظر مانی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت لی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہاں کوئی عرس ہوتا ہے، میلہ لگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عرس نہیں ہوتا، کوئی میلہ نہیں لگتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بات ہے تو تم اپنی نظر وہاں جا کر پوری کر سکتے ہو. تو اگر نظر آدمی اگر مان لیتا ہے، اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے، اگر اس کے طاقت میں ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نیت کر لیتا ہے لیکن پیسے نہیں رہتے بعد میں، تو اگر نہیں کرتا ہے، نہیں کر پاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے معاف فرما دے گا. یہ جو تھی ہمارے پاس عبادت کی قسمیں تھیں. ہاں، ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اب تک جو باتیں ہم نے سنی یہ ساری عبادت کی کیا ہیں؟ انواع العبادہ. نا آپ پڑھ سکیں گے اسے ایک مرتبہ. اب تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ عبادت کی قسمیں ہیں جو ہمارے ساتھ تھیں، اور عبادت کی قسموں میں سے یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو گنائی ہیں. اس میں استعانہ ہے، خوف ہے، خشیت ہے، اور اسی طرح انابہ ہے اور خشیت، اور اس سے پہلے رغبہ، الرہبہ، اور توکل بھی ہمارے پاس اس سے پہلے گزر چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے امید رکھنا، اور اسی طرح خوف. اور پہلی چیز جو ہمارے پاس تھی عبادت کی قسموں میں سے وہ کیا ہے؟ دعا. ماشاءاللہ، دعا. یہ پہلی چیز ہمارے ساتھ تھی جو آج کل ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیروں سے دعا کرتے ہیں. ایک بار میں دہراتا ہوں، آپ اپنے پاس دیکھیے. جو ہمارے پاس جو چیز یہاں تھی اس میں سے کہا کہ دعا پہلی چیز ہمارے پاس تھی نا، دعا. الخوف، الرجا، التوکل، الرغبہ، الرہبہ، الخشوع والانابۃ والاستعانۃ والاستعاذۃ والذبح والنذر وغیر ذلک من انواع العبادہ. یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، عبادتیں ہیں. التی امر اللہ بها کلها للہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عبادتوں کا ہمیں حکم دیا ہے، اور یہ سب کے سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. یہاں تک تو تھی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کی. تو تین مسائل میں سے پہلا مسئلہ ہمارے ساتھ تھا اللہ کی پہچان. یہ باتیں اللہ کی پہچان کی نہ ہو رہی تھی. اور دو مسئلے ہمارے ساتھ ہیں، ہم جلدی سے اس کو ختم کریں گے. اور اس کے بعد ہماری ایک اور کتاب ہمارے ساتھ ہے، القواعد الاربع. اس کے بعد ہم اس کتاب کو پڑھیں گے. وہ مختصر کتاب ہے، آپ ماشاءاللہ آپ پڑھیں گے اور وقت نکالیں گے تو آپ خود اللہ تبارک و تعالیٰ بہت علم آپ کو دے گا. تو اس کے بعد جو دو مسائل ہیں ہم تھوڑا جلد پڑھیں گے. آپ اسے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کیجئے. اس کے بعد جو دوسری بات ہمارے ساتھ ہے معرفت دین الاسلام. اسلام ہے نا آپ کی کتابوں میں، دیکھیے معرفت دین الاسلام. اسلام کے بارے میں یعنی دین کے بارے میں آپ کی پہچان، دین کو آپ کتنا پہچانتے ہیں. دوسری بات ہے جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. لیکن ساتھ ساتھ کہا معرفت دین الاسلام بالادلہ. دین کو پہچانے، اسلام کو پہچانے، لیکن کیسے؟ دلیلوں کے ساتھ، تقلید کے ساتھ نہیں. آج ہماری مشکل کیا ہے؟ ہم دین کو کیسے پہچانتے ہیں؟ تقلید کے ساتھ پہچانتے ہیں. یہ دوسرا اصول ہے. تین باتوں میں سے پہلی بات اللہ کی پہچان ختم ہو چکا، اور دو باتیں ہمارے ساتھ ہیں معرفت
دین الاسلام ومعرفت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. آخری چیز ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. یہ دوسری بات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان. میں ایک بات کہتا ہوں ہمارے اکرم بھائی، آپ بولیں کہ دین کس کو کہتے ہیں؟ دین کن تین چیزوں کا نام ہے؟ ہمارے بھائی اکرم بتائیں مطلب کیا ہے. ہماری بات سنیے. یہ سوال و جواب کی شکل میں جو علم ہوتا ہے وہ یاد رہ جاتا ہے. جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کیسے ہوا دونوں کے بیچ میں سیکھنا سکھانا؟ ہاں، سوال و جواب سے ہوا نا. یہ سوال کرتے رہے مل اسلام ومل ایمان ومل احسان، وہ ساری چیزیں پوچھتے رہے، وہ بتاتے رہے. سوال و جواب سے جو علم سیکھا اور سکھایا جاتا ہے وہ بہت پائیدار ہوتا ہے. صرف القاء لیکچر کے انداز میں ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا سوال و جواب کی شکل میں ہوتا ہے. تو آپ بولیے نا کہ دین کن تین چیزوں کے خلاصے کا نام ہے؟ اسلام، ایمان، احسان. اسلام، ایمان، احسان، ان تین چیزوں کے خلاصے کو کیا بولتے ہیں؟ دین. ان تین چیزوں کے خلاصے کو کیا بولتے ہیں؟ دین. خلاصہ کیا بولیں گے؟ ایسنس، یعنی ان تین چیزوں کے خلاصے کا نام دین ہے. لیکن دین اسلام کو ہم جانیں گے کس کے ذریعے سے؟ ادلہ، دلائل کے ذریعے سے، پروف کے ذریعے سے. یہ نہیں کہ ہمارے باوا ایسا کرتے تھے ہم ایسے کرتے ہیں. اسے کیا بولیں گے؟ تقلید. تقلید بالادلہ. اچھا، دین سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں مالکی یوم الدین. دین کہتے ہیں یراد بہ الحساب. دین کا اصل معنی ہے حساب، حساب لینا. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وما ادراک ما یوم الدین، تم کیا جانو کہ حساب کا دین کیا، حساب کا دن کیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے الگ الگ آیتوں میں کہا. شیخ محمد بن عبد الوہاب جب کہتے ہیں بالادلہ، دین کو جانو دلائل کے ذریعے سے، تقلید کے ذریعے سے نہیں، اور اندھے ہو کر دین میں نہیں. دین جو بھی جانو بالکل دلائل کے ساتھ جانو. اسی لیے کہا الدین لا بد لہ من الادلہ بالکتاب والسنہ. دین کے لیے دلائل ہونی چاہیے، وہ دلائل کتاب و سنت سے ہونی چاہیے. میں دین کا ایک کام کرتا ہوں، کیسے کر رہے ہو؟ کس نے بولا کہ یہ تو حدیث میں ہے. ایک صاحب کل فون کیے، بولا کہ شیخ اگر کوئی وتر پڑھ لیتا ہے بعد میں اگر وہ اٹھ گیا کیا وہ تہجد پڑھ سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ صاحب پڑھ سکتا ہے. بولا کہ نہیں، آپ دلیل دیجئے، ہمارے پاس بڑا جھگڑا ہو گیا ہے. وہ صاحب اڑپی سے فون کر رہے تھے. بولا کہ دیں گے دلیل. بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کے بعد، تہجد کے بعد بھی 2 رکعت بیٹھ کر پڑھے ہیں. شیخ ابن باز رحمہ اللہ جب اس حدیث کو نقل کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ اس بات کے جواز کے لیے ہے کہ اگر کوئی وتر پڑھ لے تو پھر اگر وہ اٹھ جاتا ہے تو پڑھ لے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. البتہ پھر وہ دوبارہ وتر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ ایک رات میں 2 وتر نہیں ہے. تو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جو احادیث ہیں، جو بھی کام کرے، لیکن بھلے کتنے بڑے شیخ کہتے ہوں، لیکن اگر وہ دلیل کے ساتھ بولتے ہیں تو آدمی مان لے. بولا کہ وہ علم کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں اور دلیل کے ساتھ کہتے ہیں تو آدمی کو مان لینا چاہیے، بالعدلہ، اندھے ہو کر نہیں، دلائل کے ساتھ. اور وہ انسان جو اپنا دین صرف تقلید سے سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگ ایسے کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں، تو وہ ایسا انسان ہے جس سے قبر میں فرشتے پوچھیں گے تو وہ یہی کہہ گیا سمعت الناس یقولون شیئا فقلت، لوگ جیسے کہتے تھے میں کہتا تھا، میں نہیں جانتا تھا. تو فرشتے اس کو ماریں گے. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ دین کی باتوں کو ہم جانیں گے دلائل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ. تو اسی طرح اس میں الاسلام، یہ جو لفظ ہیں، شیخ نے جو لفظ لکھے ہیں
کہا معرفت دین الاسلام، اسلام کی دین اسلام کو پہچاننا دلائل کے ساتھ. الاسلام، اسلام کسے کہتے ہیں؟ یعنی پوری طرح سرنڈر ہو جانا. ہاں اسلام. اسلم نفسہ للقتل، اپنے آپ کو قتل کے حوالے اس نے کر دیا. قضى للقتل. اسلام یہ بہت ہی ایسا لفظ ہے جس کے بارے میں آپ کو جانکاری حاصل کرنا ضروری، خاص کر ہم جو دعات ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں. اسلام کے اندر بہت ہی معنی ہیں. انشاءاللہ آج ہی کے درس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے اور اس پر غور و فکر کیجئے. وَإِسْلَامُ الْوَجْهِ وَالْقَصْدِ وَالنِّيَّةِ، تین باتیں اس میں انہوں نے کی. اسلام الوجہ والقصد والنیہ، سورۃ النساء آیت نمبر 125، جس میں اللہ نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. آپ آیت کا نمبر نوٹ کر لیں، سورۃ النساء آیت نمبر 125. الاستسلام للہ بالتوحید، یعنی اسلام کے معنی کیا ہیں؟ آپ اللہ تبارک و تعالی کو جب مانتے ہیں تو وحدانیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہی اکیلا سچا معبود ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے. اور اسی طرح والانقیاد لہ سبحانہ بالطاعہ، پہلے تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں آپ یکتا مانیں، اس کی صفات میں اور عبادت میں کہ اللہ تبارک و تعالی عبادت کے لائق ہے، وہی سچا معبود ہے. اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت، فرما برداری صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہو. جس بات کا اللہ حکم دے اسے آپ کریں، جس بات سے رکنے کو کہہ جائیں آپ رک جائیں. اور پھر والبراءۃ من الشرک واہلہ، اور جو لوگ مشرک ہیں ان سے آپ براءت ظاہر کریں. کتنی باتیں ہوئیں؟ ایک اللہ کی ذات میں اس کو ایکتا ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں بھی صرف کس کی اطاعت ہونی چاہیے؟ بندگی ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور اللہ کے جو دشمن ہیں ان سے آپ کیا کریں گے؟ براءت ظاہر کریں گے. اللہ کے دوستوں سے دوستی رکھیں گے، اللہ کے دشمنوں سے براءت ظاہر کریں گے. کیسے؟ تھوڑا میں بتاتا ہوں اس کو. المرتبۃ الاولى للاسلام، المرتبۃ الاولى الاسلام وهو 3 مراتب. تو شیخ نے کہا کہ مراتب الدین، دین کی کتنے مرتبے ہیں؟ مرتبہ کسے بولتے ہیں؟ اسٹیج. دین کی کتنے اسٹیجز ہیں؟ 3 نا؟ بولیے دریز بھائی. خلاص ہم نے کہا کہ دین کن 3 چیزوں کا نام ہے؟ اسلام، ایمان، احسان. تو سب سے پہلی چیز ہم بات کر رہے ہیں اسلام کی. اسلام کن چیزوں کا مجموعہ ہے؟ دیکھیے تھوڑا غور کیجیے. الاستسلام للہ بالتوحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ پوری طرح یکتا مانتے ہیں، اس کی عبادت میں، صفات میں، قدرت میں، بس سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ. الاستسلام للہ بالتوحید. الانقیاد لہ بالطاعہ. نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب فرما برداری کی بات آتی ہے، اطاعت کی بات آتی ہے، تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ یکتا ہے. ایسا نہیں میں ان کی بھی مانتا ہوں ان کی بھی مانتا ہوں. جیسے سائی بابا بولتے نہیں، ادھر بھی جھکتا ہوں، مسجد میں آ کے سجدہ بھی کرتا ہوں، ادھر بھی جا کے کیا کرتا ہوں؟ درگاہ جا کر وہاں بھی سجدہ کرتا ہوں. نہیں، الانقیاد لہ بالطاعہ. یہاں طواف ہوتا ہے تو وہاں نہیں ہوگا، یہاں سجدہ ہوتا ہے تو وہاں نہیں ہوگا. الانقیاد لہ بالطاعہ. نمبر 3، البراء. یہ 2 باتیں سمجھ میں آئیں؟ یہ بہت ضروری چیز ہے. اسلام میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. اسلام جب ہم کسی کو پیش کرتے ہیں تو یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے آج کا اسلام نقلی اسلام ہو جا رہا ہے، ورجنل اسلام نہیں ہے. ایک
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں آپ اس کو یکتا مانیں عبادت میں، اور جب اطاعت کی بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی اطاعت کی، تو اس میں بھی کیا مانیں آپ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بالطاعہ، یعنی اطاعت اور بندگی صرف کس کی ہے؟ دونوں کا فرق سمجھ میں آیا؟ اچھا، نمبر 3 البراءہ مما یضاد التوحید ویضاد الطاعہ وہو الشرک، شرک سے آپ ہاتھ اٹھا لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں شوگر کا مریض بھی ہوں، شکر بھی کھاتا ہوں، نہیں۔ وہ کیا کرے گا کہ میں موحد جب بن گیا تو میں نے شرک سے کیا کر لیا؟ ہاتھ اٹھا لیا۔ نمبر 3 یہ اسلام میں ہے، اسلام کی جب آپ تعریف کریں گے تو یہ پوری تعریف اسلام کی کریں گے۔ کتنی باتیں ہوئیں؟ 3 ہوئی، 4 ہوئی؟ 3۔ اچھا، البراءۃ مما یضاد التوحید، نمبر 3 کا تھوڑا فرق دیکھیں۔ البراءۃ مما یضاد التوحید، توحید کے مخالف جو چیزیں ہیں، ضد ہیں، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے جو چیزیں دور کرنے والی ہیں اس سے آدمی کو دور ہو جانا، وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک سے آدمی کیا کرے؟ مطلب سیدھا سادہ، نمبر 3 شرک سے اپنے آپ کو دور رکھے، خلاص اتنا نوٹ کر لیجئے۔ نمبر 3 کیا ہے؟ شرک۔ مطلب شرک سے مطلب شرک کے جتنے راستے ہیں اس سے آپ کیا ہو جائیں؟ بچ جائیں، دور ہو جائیں۔ نمبر 4 البراءۃ من اہل الشرک، مشرکین سے بھی آپ کیا کریں؟ برات ظاہر کریں۔ بولا کہ نہیں، آپ الگ ہم الگ، آپ مشرک ہیں ہم موحد ہیں۔ تو اسلام میں کتنی باتیں ہیں؟ 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 الاستسلام للہ بالتوحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یکتا ماننا، کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور وہ بالکل اکیلا ہے، اور اپنی صفات میں، ذات میں سب۔ نمبر 2 اس کی اطاعت اور فرم برداری، صرف کس کی اطاعت اور فرم برداری ہونی چاہیے؟ اللہ تبارک۔ الانقیاد له بالطاعہ۔ ثالثا البراءہ، یعنی شرک کے جتنے راستے ہیں، جتنی چیزیں ہیں، ان سے آپ بالکل اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیں، اور شرک ہی سے نہیں، مشرکوں سے بھی اپنے آپ کو کیا کر لیں؟ بچا لیں۔ شیخ اس کے بعد لکھتے ہیں بتحقیق هذه الصفات تکون مسلما، ان 4 باتوں کے پائے جانے کے بعد وہ آدمی کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے۔ اما اذا نقصت صفة واحدہ، اگر ایک پوائنٹ بھی، ایک چیز بھی اگر کم ہو جاتی ہے، فإنك لا تكون مسلما، آپ مسلمان باقی نہیں رہتے۔ اللہ اکبر، یہ 4 باتیں۔ فهذه الكلمات الثلاث، کتنے لوگ ہیں جو اسلام کی تعریف کرتے ہیں لیکن وہ لوگ ان 4 باتوں کو نہیں جانتے، اور بہت سارے ہیں ان سے پوچھا جائے اسلام کیا ہے تو صحیح جواب دے نہیں پاتے۔ تو ان 4 باتوں کا خلاصہ آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ تو بعد میں انہوں نے کہا کہ اسلام کے مراتب کتنے، کہا کہ ان دین کے درجات کتنے ہیں؟ اسلام، ایمان، احسان۔ اسے بار بار اسلام کی جب تعریف کریں گے تو آپ کن 4 باتوں کو پیش کریں گے؟ اللہ کی، اور فرما برداری بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اور شرک سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، اور ساتھ ساتھ کسے بچائے رکھے؟ اچھا، تو کل انشاءاللہ ہم اس پورے مضمون کو کل ختم کرنا ہے نا، آخری دن ہم تھوڑے سوالات کریں گے، تو ہمارے پاس اور 3 دن باقی ہیں، نہیں اس ہفتے میں 3 دن باقی ہیں، تو کل یہ پورا مضمون ہم پورا کریں گے، اور ایک دن اور آخری دن سوال و جواب کریں گے تاکہ پوری بات ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ تو ایک چیز ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ الاسلام اوسع والایمان اضيق،
یعنی ہر مسلمان مومن ہو سکتا ہے، نہیں، ہر مومن مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا. مطلب ایک دائرے ہیں، ایک دائرہ. آگے شیخ بتائیں گے. تو اسلام کا دائرہ بڑا وسیع ہے. منافق ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جو منافق کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، تو اور وہ ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک ہوتا تھا، جو اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن فیصلہ دنیا میں مسلمان جیسا ہوگا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ جو اسے کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا. تو اسی لیے کہتے ہیں الایمان یہ دوسرا رتبہ ہے. یہ پہلا کون سا بولے؟ اسلام. دوسرا کون سا؟ درجات الاسلام، ایمان. اور ایمان میں بھی الگ الگ درجے ہیں. کیسے؟ ایمان کے بارے میں آپ سب سے کہہ لیں گے کہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ مقرب ہے، مقربین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بڑے مقرب بندے ہیں. ایمان کا سب سے سپر، یعنی سب سے بڑا درجہ کون سا ہے؟ مقرب. اور دوسرا درجہ ابرار. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ان الابرار لفی نعیم، ابرار. اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ ظالم. مومنوں کے درجے کتنے ہیں؟ ہم لوگ سب مومن ہیں نہیں؟ ہاں انشاءاللہ. تو ہم میں جو لوگ ہیں جتنے بھی ہیں، ہم میں سے کون کدھر ہے کس کو معلوم ہے؟ ہم میں سے پتہ نہیں کون مقرب ہے، کون ابرار میں سے ہے، کون ظالم ہے. ظالم کسے بولتے ہیں؟ ظالم وہ ہے جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے ما دون یعنی شرک نہیں کرتا. جیسے اس کی تعریف انہوں نے کہا وَمِنْهُمَ الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ وَهُوَ الْمُرْتَكِبُ لِلْكَبَائِرِ الَّتِي هِيَ دُونَ الشِّرْكِ. شرک نہیں کرتا ہے لیکن بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، وہ ظالم ہے. ظالم لنفسه یعنی اپنے اوپر ظالم ہے. اور فَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاسِقٌ، اور مؤمن ناقص الایمان، وہ مومن ہے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ فاسق بھی ہے. اور مومن ہے ساتھ ساتھ ناقص الایمان بھی ہے، اس کا ایمان کیا ہے؟ کمزور ہے. تو اہل ایمان کے کتنے درجے ہوئے؟ 3: مقرب، ابرار، ظالم. ظالم میں سے یہ آپ کو کرنا پڑے گا. شرک اگر کرتا ہے تو پھر وہ باہر ہو گیا. مشرک اگر ہے تو اس کا سوال ہی نہیں. یہ وہ جو شرک کے علاوہ شرابی ہے، زانی ہے، ظالم لنفسہ، ظالم لنفسہ، اور وہ العیاذ باللہ، اور اس میں سے کچھ ہے یا تو فاسق ہے یا تو ناقص الایمان لیکن وہ مومن ہے. بخلاف بہت سارا اس میں یہ ہے معتزلہ کا، انشاءاللہ بعد میں ہم کے بھی بتائیں گے. تو اس سلسلے میں آپ وہ آیت یاد رکھیں، سورۃ فاطر آیت نمبر 32. سورۃ فاطر آیت نمبر 32 آپ نوٹ کر لیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير. اور تیسرا چیز جو ہمارے ساتھ ہے وہ احسان ہے. نہیں دین کے کتنے درجات ہیں؟ 3: اسلام، ایمان، احسان. اسلام اور ایمان میں تھوڑا سا فرق ہے. اسلام الگ ہے، ایمان الگ ہے. یعنی اسلام سے تھوڑا بڑا درجہ کس کا ہے؟ ایمان کا ہے. اور ایمان جو مومن ہے وہ 3 درجے کے ہیں: مقرب، ابرار، ظالم. ہاں،
اور ایک آخری درجہ جو دین کا ہے وہ کیا ہے؟ احسان ہے. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے.